پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ذرا، ہم بات کرتے ہیں جو الیکشن ایکٹ کی کثرت رائے سے منظوری ہوئی ہے، اس پر احتجاج ہوا، پی ٹی آئی، جے یو آئی، فے نے بھی مخالفت کی، تحفظات کا اظہار کیا۔ آپ سمجھتے ہیں جو احتجاج وہ کر رہے ہیں اس میں کچھ وزن ہے؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ قانون سازی یہ دائرہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ obviously اکثریت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بل انہوں نے پاس کیا ہے تو اکثریت ان کے پاس تھی، اور یہ استحقاق بھی تھا ان کا، یہ ان کا پریروگیٹو بھی تھا، اس قانون بن گیا۔ قانون اچھا ہے یا برا obviously کرٹیسائز تو کر رہے ہیں۔ پہلے یہ آرڈیننس آیا تھا، اور پھر آرڈیننس کے بعد یہ آبجیکشن آیا کہ آرڈیننس سے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، یہ اٹ از این انسلٹ ٹو پارلیمنٹ۔ obviously آرڈیننس کی پروویژن جو ہے آرٹیکل 89 میں وہ تو ہے کہ جب سیشن میں نہ ہو نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا۔ اب یہ میں اس لا کو کہوں گا کہ دس از دی ول آف دی پیپل، کیونکہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں، تو مخالفت یا اعتراض بائے اعتراض مناسب بات نہیں ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے؟ اس میں تو یہی ہوا نا کہ نمبر آف ججز وہ بڑھا دیا گیا کہ فارمر جج جو ہے وہ بھی ٹریبیونل کو ہیڈ کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تھا یا چیف الیکشن کمشنر کا تھا، اس پہ صرف کنفائنڈ تھا جوڈیشری تک، بعد میں سول سرونٹس بھی ایڈ ہو گئے، ایکسپرٹس بھی ایڈ ہو گئے۔ تو یہ میں سمجھو یہ ول آف دی پیپل ہے، ان کے نمائندوں نے یہ کیا ہے، تو قانون سازی ان کا اختیار تھا۔ اوکے جی، اچھا اب یہ ہے کہ تو اس حوالے سے بیسکلی یہ چیز تو بہتر ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے سابق ججز کو بھی شامل کیا جائے گا، بیکاز ان کی جو انڈرسٹینڈنگ آف دا لا ہے، اور چونکہ آلریڈی وہ ڈیسیجنز اس حوالے سے مختلف حساب سے دیتے رہے، تو وہ تو مزید بہتری کی جانب جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مزید آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیپس لینے چاہیے؟ یہ الیکٹورل ریفارمز کی اگر ہم بات کریں، یا پھر مزید جو چیزیں، کافی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الیکشنز اکثر ٹینٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ مزید کیا ڈیسیجنز لینے چاہیے ٹورڈز دی فیئرنیس آف الیکشنز؟ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو لاز تو ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ان کو سنسیئرلی ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اچھا، اور الیکشنز ود کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ جب یہ آپ گیپ آ جاتا ہے سسٹم میں، سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے، تو پھر چیزیں خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اگر تواتر سے اس ملک میں انتخابات ہوتے رہتے 1947 سے ابھی تک، تو شاید پبلک ایٹ لارج بھی بڑی ٹرینڈ ہو گئی ہوتی، سمجھ آ گئی ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی۔ تو ایک تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، سسٹم بھی ریٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ جو ججز کا اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے بڑی بدقسمتی کے الیکشن پٹیشنز جو ہیں ٹرنیور پورا ہو جاتا ہے، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، اور پھر اس کا اس لا کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ آپ نے یہ لا تو پھر کنفائن ہو گیا ٹو دی بکس اونلی نا، پریکٹیکلی اس پہ تو عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو نمبر آف ٹریبیونلز اتنے ہونے چاہیے کہ اس میں جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ ٹائملی ڈیسائیڈ ہو جائیں۔ میں سمجھو اس میں ٹائم فریم تو دیا ہوا ہے، لیکن اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ جو جیت گیا ہوتا ہے وہ بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹس استعمال کرتا ہے، کبھی وہ لائرز کے ذریعے کماتا ہے، کبھی وہ اپنی ایبسنس کے ذریعے کرتا ہے، کبھی وہ فریولس اپلیکیشن ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ ایک ٹائم فریم کے اندر ڈیسائیڈ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نیر بخاری صاحب گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے، تھینک یو سو مچ۔ لیکن ایک الگ ہی قسم کی پوائنٹ ہے جو کہ اپوزیشن کی جانب سے ریز کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں جی غیر منتخب لوگوں کو طاقتور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اب یہ آئین کی خلاف ورزی۔ اب دیکھتے ہیں جی اس پر مزید ایوان میں کیا ہوتا ہے، اور یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے۔